وہ شخص جس نے روزے کو توڑ دیا وہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، اس وقت بعض روزے سے ہوتے ہیں قضا اور کفارہ دونوں نازل ہوتے ہیں، قضا اور کفارہ دونوں نازل ہوتے ہیں، یعنی روزہ رکھنا بھی اور کفارہ کیا ہے روزے کا؟ روزہ رکھنے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 30 دن مسلسل، یعنی 2 ماہ کے 30 دن، یعنی 30 دن وہ 2 ماہ لگاتار روزہ رکھے گا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا پھر کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا کہ یہ باقی میں کھلا دے پھر کیا کرے گا؟ ایک شخص کو 60 دن تک صدقہ فطر کی مقدار کے برابر اس کو جو ہے وہ فدیہ دے گا، یعنی یہ روزے کا کفارہ ہے۔ یعنی روزانہ اس شخص کو صبح اور شام کا کھانا کھلائے گا، کتنے دن؟ 60 دن تک۔ کتنے دن؟ 60 دن تک وہ کھانا کھلائے گا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور اگر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے، اگر وہ شخص یعنی کہ وہ طاقت رکھتا ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی، ہم تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بھی ہدایت عطا فرمائے 1 مہینہ بہت مشکل سے نکال رہے ہیں، تو جان بوجھ کر جو روزہ توڑ دیتا ہے اس پر قضا بھی اور کفارہ بھی لازم ہوگا اس شخص پر، تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر ایک دن میں چھوٹ گیا دن دوبارہ شروع ہوا، ایک بھی جان بوجھ کے پھر چھوڑ دیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ اگر 29 ہو گئے اور اس نے 30واں چھوڑ دیا ہے تو وہ کہے گا کوئی بات نہیں اگلے مہینے میں 7 پورا کر لوں گا۔ ایک بھی چھوڑ دیا تو گنتی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی 2 مہینہ۔ لہذا وہ شخص کو جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے اس پر قضا اور کفارہ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے جی؟ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، 30 دن 2 مہینے کے مسلسل وہ شخص روزے رکھے گا جی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا صبح اور شام۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایک شخص کو صبح اور شام کھانا کھلائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیب بھی کہا گیا ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس پر قضا کرو اور اس کا کفارہ دو اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اس پر یہ روزے کی جو ہے وہ قضا کرو اور اس کا جو ہے وہ کفارہ دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور میں کچھ صورتیں ہوتی ہیں، ان صورتوں میں جو ہے وہ روزہ اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں رہتا۔ کس صورت میں آئے گا کہ اگر رات کو ہی روزہ رمضان کی نیت کی ہو اور دن میں اس کی نیت توڑ دی ہو تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر اسی پر رہا تو پھر اس پر جو ہے وہ کفارہ، یعنی کہ دن میں نہیں رات میں ہی اس نے یہ نیت کر لی ہو اور وہ توڑ ڈالا ہو اس نے تو اس پر جو ہے وہ کفارہ لازم آئے گا۔ اب یہ مسافر کے لیے الگ حکم ہوتا ہے اور کفارہ لازم ہونے کی یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقعہ نہ ہوا ہو
بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی ہو، یعنی اور اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ اس پر نہیں آئے گا، پھر کفارہ نہیں آئے گا، اور سفر سے ثابت نہ ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ یعنی کہ ایسی عورت جو جس نے روزہ رکھا تھا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھا دن کے دوپہر میں یا عصر سے پہلے وہ حیضہ ہو گئی، تو اب اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، اس پر روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مسافر ہو گیا، مسافر کو چھوٹ ہے، گرمی کی شدت زیادہ تھی، وہ شخص اگر وہ امر لاحق ہو گیا کہ روزہ اس کو مجبوراً جو ہے وہ توڑنا پڑا، تو اس پر پھر کفارہ نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگی؟ قضا، صرف کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ یہ چانس ملتے ہیں کہ جن پر قضا لازم آتی، کفارہ لازم نہیں آتا۔ قضا یہ کہ وہ جب رمضان مبارک گزرے گا تو پھر شوال مقررہ میں ایک روزہ رکھ لے گا، وہ جو اس سے توڑا تھا، یا حیضہ یا نفاس والی عورت تھی، وہ روزہ اس نے توڑ دیا ان صورتوں میں، تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگی؟ قضا لازم ہوگی کہ صرف ایک روزہ رکھے گی، وہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گی، نہ وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گی، یہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ تیل لگایا یا غیبت کی، یہ مسئلہ ذرا سماعت فرمائیے گا، تیل لگایا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا، یہ اب دیکھیے کہ عموماً ہو جاتا ہے، ہم بعض اوقات اپنے آپ میں مفتی بن جاتے ہیں، یا کسی ایسے سے پوچھ لیا کہ جناب کسی کا غیبت کا روٹین ہے، جس کے تیل لگا دیتا ہے، تھوڑا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا کسی عالم ہی نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا پی لیا، تو جب بھی کفارہ لازم ہوئے گا، کیا آئے گا؟ کفارہ لازم ہے۔ یعنی اپنے طرف سے مفتی بن پڑا کوئی کہ جناب میں کسی کی غیبت کر بیٹھا ہوں، یا تو میں جو ہے وہ تیل لگا لیا ہے، پتہ نہیں اس میں روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، اپنی طرف سے اس نے مفتی کا فتویٰ کر لیا اور اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر کیا ہو جائے گا؟ کفارہ۔ کیا ہوگا؟ کفارہ، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ کتاب کا نام ہے الدر المختار، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 446 پر ہے۔